ٹاپک ہے ہمارا جی کلاسزم اور کلاسیسزم ورسز رومانٹسزم 7 ڈفرینسز. تو 7 طرح سے میں فرق کرنا چاہ رہا ہوں ان دونوں کے اندر، کیونکہ آگے چل کے ہم رومانٹک ایج میں بھی جا رہے ہیں تو وہاں یہ فرق آپ کو فائدہ کرے گا. ایک لیکچر ہمارے میں بھی رہ گیا ہے نیو کلاسیکل ایج کے اوپر، اور اس کے بعد ہم جائیں گے رومانٹک ایج میں. تو یہ چونکہ ہم ایک بس ٹرن پہ ہی کھڑے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کلاسیسزم اور رومانٹسزم میں آخر 7 وہ بنیادی فرق کیا ہیں. آپ میں سے زیادہ تر لوگ اب جان چکے ہیں. یہ ساری ڈیبیٹ ہم نے جو 18 سینچری سٹارٹ کی ہے تو تب سے ہی کمپیریٹیو انالیسس دونوں کے درمیان چل رہا ہے، دونوں ٹرینڈس کے درمیان. تو باتیں وہ ہو چکی ہیں، جسٹ ہم انہیں ایک جگہ پہ لے کے آئے ہیں جو ہم نے الگ الگ لیکچرز میں یہ کہہ دی ہوں گی. تو کرتے ہیں اس کو فل سکرین، اگر ہوتا ہے تو زیادہ ذرا بڑا ویو آ جائے گا آپ کے پاس. کلاسیسزم ورسز رومانٹسزم 7 ڈفرینسز. تو کلاسیسزم سے سٹارٹ کرتے ہیں جی. کلاسیسزم واز اپوزڈ ٹو دی رومانٹسزم آن آل وائٹل پوائنٹس. جو کیا وائٹل پوائنٹس ہیں؟ فار انسٹنس the main characteristics of classical poetry were it was mainly the product of intelligence and was especially deficient in emotion and imagination. تو کلاسیکل جو ورک ہے، جو کلاسیکل خاص طور پہ پوئٹری ہے، یہ پروڈکٹ ہے انٹیلیجنس کی. کلاسیکل جو ہے جان ڈرائیڈن کے ورک آپ کو یاد ہوگا، پوپ کا آگے یاد ہوگا، جانسن کا کام آپ کو یاد ہوگا. 3 بڑے جائنٹ جو ہیں ان کے نام پہ ہم نے ایجز بھی پڑھے. تو جو مین پروڈکٹ ہے کلاسیزم، دس از دا ورک آف انٹیلیجنس. ٹھیک ہے، ریزن ان کا واچ ورڈ ہے. اور اس میں کمی ہمیں کس میں ملتی ہے؟ ایموشنز اور امیجنیشن ملتی ہے اس کے اندر، بٹ ویری ان کنٹرولڈ فارم، ان ڈیفیشینٹ فارم، لیک کے اندر ملتی ہے. کیا ہمیں ایموشن اور امیجنیشن کی بجائے ہمیں ملتا ہے انٹیلیجنس اور ریزن. اور اٹ واز دا سیکنڈ جو ڈفرینس ہوگا ان کے درمیان وہ ہوگا، یعنی باری باری ہم ساتھ یہ پڑھیں گے، ساتھ دوسرے ہم دیکھیں گے. تو اٹ واز چیفلی دا ٹاؤن پوئٹری. ٹھیک ہے، اس کے اپوزٹ ہوگی یقیناً ولیج پوئٹری کی طرف ہم جائیں گے، اور یہاں پہ ہم امیجنیشن اور ایموشن کو اہمیت دے دیں گے تو رومانٹسزم کی طرف چلے جائیں گے. انٹیلیجنس اور ریزن کو اہمیت دیں گے، اور پھر سبجیکٹ میٹر میں آگے دیکھیں. بٹ جو آبجیکٹ آف پوئٹری ہے وہ ایک ہے ولیج اور نیچر ہے ایک طرف، تو ایک طرف ہمیں نظر آتی ہے ٹاؤن لائف، سٹی لائف. اور سٹی لائف کے جو پرابلم ہے یعنی کلچر ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے. کچھ ورڈ میں کہہ بھی رہا ہوں وہ بھی آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، کلچر اور نیچر کی جو بائنڈری ہے. تیسرا جو اس میں خاص بات ہے، نو لو فار دا مسٹریز. کلاسیسزم کے اندر مسٹریز نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزوں کا انالیسس کرتے ہیں. یہ سائنٹیفک وے ہے چیزوں کو دیکھنے کا. اس میں مسٹیریس یا مسٹریز یا انٹری کیسز وغیرہ نہیں ہوتی. کوئی سپر نیچرل نہیں ہوتا، چاہے وہ ورڈز ورتھ کی نیچر ہو یا کالریج کا سپر نیچر ہو، سپر نیچرل ایلیمنٹ ہو، دونوں کو یہ نیگیشن ہے. اور دیر از نو لو فار مسٹریز، دیر از نو ویلیو آف مسٹریز اینڈ سپر نیچرل آر وٹ بلونگ ٹو دا ڈم پاسٹ. ٹھیک ہے، یہ بہت دور پاس جو امیجنیٹو ہے، جس کو کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اس پاس سے بھی کچھ نہیں لینا دینا. بیکاز انہیں لینا دینا کس سے پھر ہے؟ کلاسیسزم جو ہے یہ انٹیلیجنس پہ بیس کرتے ہیں، ریزن پہ بیس کرتے ہیں، اور ایویڈنس پہ بیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کلچر کو مانتے ہیں. تو اس وجہ سے جو مسٹیریس تھنگز ہیں، جو ادر ورلڈ سے بلونگ کرتی ہیں، جو ایمبیگوٹیز ہیں جس کا کوئی ایویڈنس نہیں، جو صرف امیجنیشن میں ایگزسٹ کرتی ہیں، یا بیونڈ نیچر جو باتیں کی جاتی ہے، میٹا فزیکل جو ورلڈ ہے، وہ کلاسیسزم میں اپنی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ ان کی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اس کو وہ مانتے ہی نہیں، کیونکہ عقل نہیں مانتے. کلاسیسزم میں فورتھ پوائنٹ ہے، اٹس اسٹائل واز فارمل اینڈ آرٹیفیشل. اب ان کے اسٹائل کی طرف سے دیکھیں تو ان میں فارم کی اہمیت ہوتی ہے، آرٹ کی اہمیت ہے، اور اسٹائل آرٹیفیشل ہوتا ہے. اور وہاں پہ فگر آف اسپیچز کی اہمیت ہے، وہاں پہ جو ہے فارم کو کنسٹرکٹ کرنے کی اہمیت ہے، ریٹرک کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، فارم کی اہمیت ہے. جب ان کے اپوزٹ آپ کے ذہن میں یقیناً آ رہا ہوگا کہ وہ آرٹیفیشیل ہے، تو وہاں نیچرل یا فلو ہے اس کے اندر، جو ہے وہاں پہ ایک اسپونٹینیٹی ہے، اسپونٹینیس اوور فلو آف تھاٹس ہیں، این ایموشن ہے، ٹرنکویلٹی ہے. جبکہ یہاں پہ آپ کو ملے گی آرٹیفیشیلٹی اور فارم ملے گی. اگر وہاں فارم ہے تو وہاں پہ کنٹینٹ ملے گا. وہاں آئیڈیا کی اہمیت ہے، لفظوں میں رائم سکیم کی اہمیت نہیں ہے. کلاسیسزم میں رائم سکیم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میوزک کی اہمیت ہے،
رائمنگ کی اہمیت ہے, ورڈنگ کی اہمیت ہے, ڈکشن کی اہمیت ہے. اس لیے ایک آرٹیفیشیل ایک جو ہے ایفیکٹ کریٹ کیا جاتا ہے اور فارم کو بڑے دھیان سے کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں اسپونٹینیسلی نہیں آپ کے ذہن میں پوئٹری آتی. پوئٹ جو ہے وہ میکر ہوتا ہے, جیسے بڑے ہی ایک میکر ہوتا ہے, وہ بڑی محنت سے جو ہے وہ چیزیں تراشتا ہے, اسی طرح پوئٹ بھی وہ پوئٹری کو فارم کرتا ہے محنت کے ساتھ, تراش کے ساتھ. So it was written in the closed couplet. Mostly جو classical جو poetry تھی وہ لکھی گئی closed couplet کے اندر, اور باقاعدہ ایک فارم کو فالو کیا گیا. زیادہ تر کلوز کپلٹ کے اندر ہے, لیکن ضروری نہیں کہ کلوز کپلٹ کے اندر ہی ہو. ادر جو فارمولا ایلیمنٹ بعد میں آئے وہ بھی ہم اس پہ شامل کر سکتے ہیں, لیکن سینٹرل جو فارم ہے اس کی کلوز کپلٹ تھی. سو جبکہ ان کے ہاں جو ہے وہ فری ورڈس اور بلینک ورڈس یوز کی گئی, اور کوئی ریگولر پیٹرن کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. دوسری اپوزٹ حتیٰ کہ ہم نے بعد میں ابھی پڑھنا دیا, لیکن میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ کمپیریزن میں آپ چل سکتے ہیں. سو اٹ واز فنڈامنٹلی ڈائڈیکٹک. ایک اور کوالٹی جو ہے, چھٹا پوائنٹ, ایک ایک پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا. چھٹا پوائنٹ ہے کہ یہ ڈائڈیکٹک کلاسسزم, کہ یہ ریفارم کرنا چاہتے ہیں معاشرے کو, یہ کچھ سکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے, اور ان میں ایک میسج ہوتا ہے, ان کا مطلب کرٹیسزم ہوتا ہے, اور یہ ڈائڈیکٹک ان کا ایلیمنٹ ہے, واچ ورڈ ہے. جبکہ وہ لوگ جو ہیں وہ کچھ سکھانا نہیں چاہتے کسی کو, وہ اسپونٹینیس ایکسپریشن اور ایموشنز کا نام ہے, اور نیچر کی طرف لو ہے, لہٰذا وہاں ڈائٹیٹسزم نہیں ہوتا, بلکہ ایکسپریشن آف ایموشن اور انڈیویجویلٹی ہے. اٹ انسسٹ آن دا رائٹر ٹو فالو دا پرسکرائبڈ رولس. ساتواں جو فرق ہے کہ کلاسک جو ہے نا رائٹر, وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ کلاسیکل رولس کو فالو کیا جائے, انہیں امیٹیٹ کرنا چاہیے. اسٹینڈرڈ ماڈل آف گڈ رائٹنگ اینشینٹ ورلڈ میں, گریک اور رومن میں سیٹ ہو گئے ہیں, اس لیے آپ بس ان کو فالو کر سکتے ہیں, ان کو فالو کر کے ہی اچھے آتھر بن سکتے ہیں. آپ کو رولس فالو کرنے ہوں گے, امیٹیٹ کرنا ہوگا اینشینٹ ماڈلس کو. تو آپ کوئی انڈیویجول اپنے پاس سے کوئی نئی جونرا اور نیا فارم ایجاد نہیں کر سکتے, جبکہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی فول جو ہے نا فالو نہیں کرنے کسی قسم کے رولس, کوئی پرنسپلز نہیں ہوتے, بلکہ آپ نے اپنے آپ کو فالو کرنے. اس لیے ہر رائٹر الگ ہے, ٹھیک ہے, جبکہ کلاسیکل میں سملیرٹیز ہے سب رائٹرز کی. انڈیویجول ڈفرینس تو آئے گا, لیکن اوور آل سملیرٹی ہے. جبکہ رومانٹکس کے ہاں جو ہر رائٹر میں کچھ الگ سی خاص بات ہے. اگر ورڈز بات نیچر اور کوئی کی طرف جاتا ہے تو کالریج سپر نیچرل ایلیمنٹ کی طرف جاتا ہے. رومانٹسزم کی طرف سے دیکھیں تو وہی 7 ڈفرنسز کیا ہوں گے. رومانٹک poetry was opposed to all these points جو ہم نے mention کیے ابھی. For instance, received characteristics کیا ہوں گے. Number 1, it encouraged emotions. وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا فرسٹ نے کیا پڑھا تھا, ریزن کو پڑھا تھا, انٹلیکچوئل انکوائری کو دیکھا, پیشن کو فالو کرتے, امیجنیشن, وہ کہہ رہے تھے پیشن کو کنٹرول کرے, امیجنیشن کو کنٹرول کرے. یہ ایک انکریج کر رہے ہیں ایموشنز کو, پیشن کو, امیجنیشن کو ان پلیس آف دا ڈرائی انٹلیکچوئل. یہ ان کے انٹلیکچوئل اپروچ کو کہہ رہے ہیں کہ دس از ڈرائی وزڈم, ڈرائی انٹلیکچولیٹی. اصل وزڈم, اصل سچ تو وہ ایموشن اور پیشن اور امیجنیشن کو کھلا چھوڑ دینے میں. So it was more interested in nature, second point, ٹھیک ہے, اور rustic life کے اندر they follow the nature and the woods and the streams and mountains and the clouds and the daffodils کے بارے میں ان کی نظریں ہوتی ہیں, rather than the town life. ان کی جو ہے وہ ٹاؤن لائف کے اوپر ہوتا ہے. جیسا ریپ آف لاک آپ نے دیکھا, بلینڈا کے کریکٹر آپ کو یاد ہوگا, یا سٹی لائف اور ماڈل آپ نے دیکھا ایکشن کو وہ فالو کر رہے ہیں. تو ٹاؤن لائف ہے, کلچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جبکہ یہ نیچر کو ریپرزینٹ, یہ رسٹک لائف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ ٹاؤن لائف کو, ایک کلچرڈ لائف کو, سٹی لائف کو ریپرزینٹ. اٹ ریوائوڈ دا رومانٹک اسپرٹ. تیسرا پوائنٹ ہے لو آف دا مسٹریز. وہاں پہ ہم نے دیکھا نا, نو ویلیو آف مسٹریز بیکاز دے آر انٹلیکچوئلس, دے بلیو ان انٹلیکچوئل انکوائری, سو دے ڈونٹ ویلیو the mysteries and the supernatural and the very dim past. یہ ہم نے وہاں پہ دیکھا. So here they revived the romantic spirit. Love of the mysteries یہاں پہ پایا جائے گا, اور سپر نیچرل جیسے ہسٹی کالریج کا واچ ورڈ ہے, اور ڈم پاس اور ڈسٹنٹ فیلنگس کے ساتھ, ایموشن کے ساتھ. ایموشن کو ایک فائنل ٹروتھ سمجھا جاتا ہے. فورتھ جو ہے ان کا ڈفرنس ہے, اٹ اپوز دا آرٹیفیشیل اینڈ دا فارمل اسٹائل. وہاں اسٹائل کی ایک اہمیت ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اسٹائل کے اوپر, سارا زور اسٹائل کے اوپر ہے.
They oppose the artificial and the formal style and insist on the simple natural form of expression. म्यूजिक अगर स्पॉन्टेनियसली आ रहा है तो ठीक है, ये किसी फॉर्म पे इंसिस्ट नहीं करते हैं, और आइडिया को ज्यादा अहमियत हासिल है, किसी भी फॉर्म में आप अपना आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं। आइडिया पोएटिक होता है, ठीक है, आइडिया आर्टिस्टिक होता है, जबकि क्लासिक्स के यहाँ फॉर्म आर्टिस्टिक होती है। आइडिया कोई भी यूज किया जा सकता है उसी बात को कहने, जबकि ये कह रहे हैं कि आइडिया आर्टिस्टिक होता है और कोई भी फॉर्म यूज की जा सकती है उसको एक्सप्रेस करने। So it attacked the supremacy of the closed couplet. जो वो closed couplet यूज कर रहे थे, heroic couplet यूज कर रहे थे, classical model को follow करते हुए, but they attacked on the supremacy of the closed couplet and encouraged all sorts of metrical experiments. इन्होंने कहा कोई typical fixed form नहीं होती है आर्ट लिखने के लिए, लिटरेचर लिखने के लिए या पोएट्री करने के लिए, बल्कि इन्होंने हर किस्म के मैट्रिकल एक्सपेरिमेंट किए, हर तरह के पोएट्री वो डिफरेंट फॉर्म्स का एक्सपेरिमेंट किया है ताकि अपनी बात को अच्छे से कह सके, क्योंकि बात की अहमियत है ना, फॉर्म की अहमियत। सो नेक्स्ट पॉइंट इज 6 पॉइंट, इट्स ऑब्जेक्ट वाज नॉट डाइडेक्टिक। जैसे हमने वहां देखा उनका पर्पस है लोगों को सिखाना, उनको सटायर करना, क्रिटिसाइज करना, रिफॉर्म करना, वो ज्यादातर जो है मुआशरे की बेहतरी की कोशिश करते हैं और एक कलेक्टिव एक्टिविटी है, जबकि ये जो है ये इंडिविजुअलिस्टिक है। इनका पर्पस नहीं है कोई डायडेक्टिसिज्म, नॉट डायडेक्टिक बट एक्सप्रेशन ऑफ द राइटर्स एक्सपीरियंस फॉर इट्स ओन सेक। ठीक है, ये कहते हैं पोएट्री तो हम अपने लिए करेंगे, एक जात का एक्सप्रेशन है, माइंड का, स्पिरिट का, पर्सनल एक्सपीरियंस है, और इसमें किसी ये कोई कलेक्टिव चीज नहीं है। art for not for the society, but art is the purpose to express the personal and individual experience of the writer. And seventh and the last, I think, point is it believed in the liberty of the poet to choose the theme and the manner of his writing. जबकि वो कह रहे थे कि क्लासिकल मॉडल सेट हो गए और राइटर का काम है जस्ट टू चूज दैट मॉडल एंड इमिटेट दैट मॉडल एंड प्रोड्यूस his or her own work according to the merit of the principles set by the classical authors. जबकि ये क्या कह रहे हैं, they believe in the liberty of the poet to choose any theme and to express his or her own ideas in any manner of writing, whatever he likes or wishes. So these are the 7 differences between romantic and classical approach. I hope you understand it.
سو یہاں پہ یہ اینڈ ہو جاتا ہے ناول کا ہمارا لیکچر.